اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ کے ہاں بیت المعمور میں طواف کرتے ہیں۔ روح قبض کرنے والا فرشتہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ اتنے زیادہ فرشتوں کے باوجود بھی آخر کار روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کیوں سونپی؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں سینکڑوں کروڑوں لوگوں کی روح کو کیسے قبض فرماتے ہیں؟ چنانچہ عزرائیل علیہ السلام نے ایسا کون سا کام کیا جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا حکم دیا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے اور ان کا دل سخت کیوں ہے؟ کیا عزرائیل علیہ السلام کو کسی کی روح قبض کرتے وقت کبھی ترس آیا؟ جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو آپ علیہ السلام نے تماچا کیوں مارا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جواب جانیے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی سونپی گئی تو اس حوالے سے روایات مشہور ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشتقاق زمین سے لاؤ، یعنی ایک مٹھی بھر زمین سے لاؤ۔ بحکم الہی جبریل علیہ السلام فوراً زمین پر آئے تو زمین نے کہا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتی ہوں کہ تم مٹی نہ لے کے جاؤ، اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبریل علیہ السلام واپس اللہ کی بارگاہ میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، مٹی کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ، جب اس نے مجھے تیری عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ زمین نے انہیں بھی اللہ کی عظمت کا واسطہ دیا تو اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میکا علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو زمین نے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تم سے بھی زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے آگے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مٹی لے آئے ہو، آج کے بعد تم ہی ان کی روح کو قبض کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، مجھے برا بلا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں برا بلا کہے گا۔ ناظرین، آج تک سبھی انسانوں کی روحیں حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض فرماتے ہیں، اب سینکڑوں کروڑوں لوگوں کی روحیں کیسے قبض فرماتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بے شمار قدرت اور طاقت عطا کر رکھی ہے، جس کی بنا پر حضرت عزرائیل علیہ السلام ہزاروں کروڑوں لوگوں کی روحیں ایک ہی وقت میں قبض فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے تو وہ انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تھے، تو اس پر آپ علیہ السلام نے تماچا مارا اور آنکھ پھوڑ دی۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے موت ہی کو پسند کیا تھا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے؟ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان داخل ہوا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے،
تمہیں اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ تو اس نے کہا گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا مالک الموت۔ تو آپ نے کہا مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی تھی، لیکن تجھ میں ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس وقت مالک الموت نے پیٹھ پھیری تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آ رہی ہیں اور جسم کا ہر بال نوک کی طرح کھڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً طاعون پڑھا اور فرمایا آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لائے، جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ دوسری روایات میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں یہ برے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن یا نیک لوگوں کی روح قبض کرتے وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل اور ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کی روح قبض کرتے وقت اور ہوتی ہے۔ تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آج تک تمہیں کسی کی روح قبض کرتے وقت رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا الہی ہر ایک کی روح قبض کرتا ہوں تو دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ ہاں ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بلا سکا۔ عرض کیا ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا تو آپ کے حکم سے پھنس گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں سے ایک ماں اور اس کا بچہ تھا جو تباہ شدہ جہاز کے تختے پر سمندر کی لہروں میں بہے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں کلومیل سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں اس ماں اور بیٹے کے بچنے پر بہت خوش تھا کہ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح کو قبض کر لو۔ الہی میں نے آپ کے حکم کی تکمیل کی۔ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ اٹھا۔ جب میں نے اس بچے کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف ہوئی۔ ناظرین یہ وہ روح تھی جس کو قبض کرتے وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہو۔ اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔